على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم. ولیمے پروگرام دے او یو سنت عمل گندے کے دل دی دعوتی ولیمہ کا پروگرام ہے اور ظاہر ہے کہ آج رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے فتنوں کے زمانے میں میرے ایک سنت کو زندہ کیا تو ان کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. نکاح عام حالات میں بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی. اور دعوتی ولیمہ بھی سنت ہے اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر گانے بجانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. الحمدللہ سب دیندار لوگ ہیں، حفاظ علماء صلحاء ہے، تو ایسے محافل میں شرکت بندے کو روحانی طاقت دیتے ہیں. جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو خطبہ نکاح میں 3 آیاتیں پڑھی جاتی. پہلی آیت سورہ نساء کی، اس میں بھی تقوی کا حکم ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں بھی تقوی کا حکم ہے کہ اللہ کے شان کے موافق تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی کا. اور تیسری آیت میں تقوی بھی ہے، تاکید بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. اور پھر خطبہ نکاح میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میرے سنت. نکاح تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. نکاح حصول تقوی کا ذریعہ ہے. جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہوا. اور ظاہر ہے کہ نکاح سے ایک انسان کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتی. نکاح سے پہلے ایک لڑکا
اپنے آپ کو فطری طور پر غیر ذمہ دار سمجھتا ہے، لیکن نکاح کے بعد ایک جوان وہ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ میرے ذمے کچھ فرائض ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے عبث تو پیدا نہیں فرمایا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اب فضول تو پیدا نہیں کیا۔ انسان کے ذمہ تو کچھ فرائض ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں وہ پوری کرے گا، اور وہ ذمہ داریاں پوری ہوتی ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پوری ہوتی ہے۔ تو نکاح بندے کو ذمہ دار بھی بناتا ہے، ایمان کی بھی تکمیل ہے، تقوی کا بھی ذریعہ ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے، اور تقوی کے مرتبے پر، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کا ذریعہ بھی۔ تمام عبادات کا جو غرض ہے، غایہ ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، تم میں سے جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کرنے، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ شادی کرے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے رکھتے، کیونکہ روزے سے بھی وہ تقوی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا جو غرض ہے، وہ مقصد ہے لعلکم تتقون، ہے تمہارے اندر تقوی آ جائے، علت غائی ہے، اور نکاح سے بھی وہ تقوی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تحفظ النفس عن المعاصی، گناہوں سے اپنے نفس کو بچانے کا نام تقوی ہے، کیا آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ روزہ ہے، نکاح ہے، اعمال صالحہ ہے، یہ اسباب ہے، یہ ذرائع ہے۔ اور جب آپ کے اندر تقوی آ جائے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ انسان زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں، انسانی زندگی میں کچھ مشکلات سامنے آتی ہے، اور ایک پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، رزق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین ان کے نکالنے کے، مشکلات سے نکالنے کے ذرائع، مخرج کہتے ہیں آؤٹنگ پوائنٹ، جو جہاں سے بندہ نکلتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جو ان کے خواب و خاطر میں نہیں ہے، جو ان کے خیال میں نہیں ہے، اللہ وہاں سے ان کو رزق دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عابد صاحب کی شادی کو اللہ مبارک کرے، اور صالح اولاد مقدر فرما دے۔ شاہ سوار صاحب کو بہت مبارک ہو، اور ان سب دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔